بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، آج انشاءاللہ تعالیٰ نماز میں رفع دین نہ کرنے کے دلائل کا تھوڑا سا تجزیہ کیا جائے گا اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ دلیل لی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث جو ہے اس کے بارے میں دیوبند کے عالم ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، وہ اپنی درس میں درس ترمذی میں کیا فرماتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلتے ہیں سیدھا درس ترمذی، مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے، اور یہ دیکھیے وہ کیا فرما رہے ہیں اس حدیث کو لے کر کے۔ صحیح ہے، مطلب وہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو استدلال ہم لوگ کرتے ہیں، یا وہ تو نہیں کرتے ماشاءاللہ، وہ پڑھے لکھے ہیں، مفتی عبدالواحد قریشی، مولانا الیاس گمن، بریلویوں کے کافی سارے علماء، اور اس طرح سے مولانا گیاوی صاحب انڈیا کے تھے، فوت ہو چکے ہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ان حدیثوں کو لے کر کے لوگوں کے دماغوں میں انہوں نے جھوٹ گھڑا، اللہ معاف کرے۔ تو دیکھیے یہ علامہ نووی جو ہیں اپنی مجموع میں کیا فرماتے ہیں کہ سیدنا جابر بن سمرہ کی اس روایت سے رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع دین نہ کرنے کی دلیل لینا عجیب بات اور سنت سے جہالت کی کبھی و بدترین قسم ہے، کیونکہ یہ حدیث رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت کے رفع دین کے بارے میں نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آگے انہوں نے کیا لکھا، بلکہ سلام کے وقت دونوں جانب ہاتھ سے اشارہ کرنے کی ممانعت کے بارے میں ہے۔ اب دوبارہ سے یہ حدیث دیکھ لیجئے، ایک حدیث نہیں ہے، ہم نے ساری حدیثیں کوشش کریں گے نقل کرنے کی، اور ساتھ ہی ساتھ تصویریں آپ کو کتابوں کی اس لیے تصویریں لگاتے ہیں نا تاکہ جو ہے آپ خود بھی پڑھ سکیں، اور حدیث کہاں سے نکلی ہے نیچے جو ہے وہ نمبرنگ بھی دی ہوئی ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں محدثین؟ وہ فرماتے ہیں کہ جہالت کی کبھی اور بدترین قسم ہے۔ صحیح ہے، اور اس کے علاوہ امام بخاری بھی اس حدیث کے بارے میں اور فرماتے ہیں کہ جو اسے استدلال کرتا ہے، حالانکہ آپ نے دیکھا بھی ہے آگے جو ہے درس ترمذی میں کہ امام بخاری کو حافظ علی نے اس کا جواب دینے کی کوشش کیا، لیکن امام بخاری کیا فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے بعض جاہل لوگوں کا دلیل پکڑنا صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھیے ان باتوں سے بڑی بڑی باتیں ہیں، چھوٹی بات نہیں ہے، ان چیزوں سے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو لوگ اس سے دلیل لیتے ہیں وہ عالم نہیں ہیں، وہ کیا ہے، جاہل ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، میں وہی بات آپ کو پیش کر رہا ہوں جو امام بخاری نے یا پھر کیا نام ہے امام نووی نے جو ہے بیان کی ہے۔ صحیح ہے، اب دیکھیے آگے کیا لکھتے ہیں، یہ سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کے بارے میں ہے، اور جو عالم ہے وہ اس طرح کی دلیل نہیں پکڑتا، کیونکہ یہ معروف و مشہور بات ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ صحیح ہے، یہ تو آپ نے پڑھ لیا۔ پھر آگے دیکھیے، آگے چلتے ہیں تو آگے جو ہے امام ابو داؤد جو ہے حضرت ابن مسعود کی حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور امام ترمذی خود جو ہے وہ لکھتے ہیں، یہ قول نقل فرماتے ہیں ابن مبارک رحمۃ اللہ کا۔ صحیح ہے، تو یہ ساری چیزیں میری بیان کرنے کا، یہ دکھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے جہالت پھیلا رہے ہیں، اسلام نہیں۔ اللہ معاف کرے، یہ لوگ کہیں کی چیز کہاں فٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں دیکھنے میں آیا کہ مفتی عبدالواحد قریشی 828 نمبر حدیث جو ہے بخاری کی، اس کو بولتا ہے کہ یہ رفع دین کے اوپر ہے۔ دیکھیے حضرت ابو حمید ساعدی جو ہے یہ پوری حدیث بیان کر رہے ہیں اور رفع دین بیان نہیں کر رہے، مطلب منع نہیں کرتے، مان ہی لیتے۔ صحیح ہے، تو پیچھے جو ہے رفع دین کی حدیثوں نے جو نقل کی ہیں حضرت ابن عمر سے، حضرت ابن عباس سے، حضرت علی سے، ان سب سے، تو ان کا کیا کرنا ہے۔ صحیح ہے، آگے چلیے اگلے صفحے پہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ امام نووی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی میری بات؟ نہیں آ رہی؟ دیکھ لیجئے، غور سے دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، اور آگے آپ خود پڑھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جو 5 نمبر صفحے پہ اگلی دلیل وہ جو لوگ لیتے ہیں اس کے بارے میں، یہ جو نیچے دیکھیں، اسی طرح اسی سلسلے میں ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضوان اللہ مجمعین کے ساتھ نماز پڑھی، اور کیا آگے فرماتے ہیں، پہلی دفعہ ہاتھ اٹھایا، بعد میں نہیں ہاتھ اٹھایا۔ تو اس کے لیے امام بہقی اور دارقطنی کیا فرماتے ہیں، ضعیف ہے۔ ضعیف کو آج ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ضعیف کا مطلب کیا ہے۔
ضعیف کا یہ مطلب ہے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی وہ ضعیف ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اور صحیح کیا ہے وہ تو آپ اردو بھی سمجھتے ہوں گے، اور یہاں پڑھ لیجیے گا کیا نام ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کیا نقل کرتے ہیں، اور میں اس لیے اس کو تھوڑا سا پکڑ کے رکھتا ہوں، آپ جو ہے پورا اس کو پڑھ لیجیے گا، صحیح ہے۔ مطلب مفتی تقی عثمانی صاحب کو علم ذرا بھی نہیں ہے، جو آپ ماشاء اللہ بڑے عالموں میں سے ہیں، اور دیوبند کے سمجھ لیں پلر ہیں وہ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں ظاہر عطا فرمائے پوری، اور اللہ تعالیٰ انہیں زندگی لمبی کرے، اور انہیں اسلام کی جو ہے تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ لکھتے کچھ اور ہیں، اور ان کے آگے سے چیلے چپاٹے جو جن کو تو میں تو بولتا ہوں علم کی آئین کا بھی پتہ نہیں، ان میں مولانا الیاس گمن صاحب بھی ہیں، ان میں مولانا طاہر گیاوی صاحب بھی ہیں، اور ان میں جو ہے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب بھی ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں یا نہیں آ رہی؟ وہ جو جھوٹ دنیا کو جھوٹ دکھاتے ہیں۔ اب دیکھیے جامعہ ترمذی میں ہم آئے ہیں، جامعہ ترمذی خود جو ہے آپ دیکھ لیجئے گا، اور ہو سکے تو میں آگے بھی انشاءاللہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ دیکھیے یہاں پہ نیچے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول نقل کر رہے ہیں، جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود کی حدیث جو ہے وہ ثابت نہیں، اور جو رفع دین کرتے ہیں ان کے جو دلائل ہیں وہ ثابت ہیں۔ اب روک کے آرام سے خود پڑھ لیجئے گا، صحیح ہے۔ یہ لفظ بلفظ ترجمہ ہے، اس لیے تو آپ کو جو ہے تھوڑا سا پڑھنے میں شاید پریشانی ہو، تو میں آپ کو سیدھا بتا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں جو رفع دین کے دلائل ہیں، اور جو رفع دین کرتے ہیں ان کے دلائل ثابت ہیں الحمدللہ، اور جو رفع دین منسوخی کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی دلیل کو لیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ پھر روک کے آپ نے بالکل غور سے اس چیز کو پڑھ لینا اور سمجھ لینا ہے، صحیح ہے۔ یہ دیکھیے نیچے دیکھیے دوسری حدیث میں کیا فرماتے ہیں، اس میں کہ بعض یہ حدیث صرف اور صرف میں آپ کو آج آپ کو سچی بات بتاتا چلو، آپ کو تو یہ لوگ نہیں بتاتے نا کہ امام ترمذی اور امام ابن معین دو کے نزدیک یہ حدیث جو ہے صحیح ہے۔ باقی یہ 13 کتابوں کا میں نے تصویر یہاں پہ لگائی ہے، اور ساری کی ساری صحیح احادیث رفع دین کرنے کی ہیں، صحیح ہے۔ باقی 12 محدث جو ہیں وہ یہ حدیث لیتے ہی نہیں ہیں۔ 2 کتابوں میں موجود ہے، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں، لیکن وہ آگے لکھتے ہیں یہ ضعیف ہے، صحیح ہے۔ تو ابھی ہم آگے دوبارہ سے جامعہ ترمذی میں، تو جامعہ ترمذی میں دیکھیے حدیث نمبر 304، صحیح ہے۔ میں تھوڑا کلوز کر چکا ہوں، حضرت ابو حمید سعیدی والی حدیث، اس پہ مفتی عبدالواحد قریشی اتنا ڈرامہ کرتا ہے، وہ 828 نقل کرتا ہے بخاری کی، لیکن وہ اللہ معاف کرے لوگوں کو بٹھا کے بولتا ہے اس مسئلے پہ یوں سوال اٹھتے ہیں۔ کون سوال اٹھاتا ہے یار؟ تم لوگوں کو کس نے بولا رفع دین کرو؟ نہیں بولتے ہم، اللہ معاف کرے، ہم کیوں بولیں گے آپ لوگوں کو؟ کیونکہ سنت کے تو دشمن آپ لوگ ہو ہی سرے سے، آئی بات سمجھ میں؟ اب دیکھیے یہ کتاب میں ترمذی میں 304 نمبر حدیث کیا مفتی عبدالواحد قریشی کو نہیں دکھی؟ کیا مولانا الیاس گمن صاحب کو نہیں دکھی؟ جو دنیا کو گمراہ کرنے کا انہوں نے کانٹریکٹ لیا ہوا ہے، ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اب میں اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے انشاءاللہ تعالی ابن خزیمہ کی کچھ تصویریں لگاؤں گا، صحیح ہے، آپ نے وہ بھی دیکھنی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ دیکھیے حضرت ابو حمید سعیدی کی حدیث، روک کے پڑھ لیجئے گا۔ یہ پہلا صفحہ ہو گیا میں نے حضرت ابو حمید سعیدی کی حدیث والا، پھر اس کے بعد یہ آگے اور 2-3 احادیث ہیں، روک کے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اور یہ جو لاسٹ والی حدیث ہے نا، یہ اگلے صفحے پہ جا کے تو اس میں دیکھیے گا کہ کیا فرما رہے ہیں ابو بکر، جناب امام ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد بن یحییٰ کو سنا، وہ فرما رہے تھے جس شخص نے یہ حدیث سننے کے بعد رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین نہ کیا تو اس کی نماز ناقص ہے۔ تو یہ لوگ اللہ معاف کرے آپ لوگوں کی نمازیں خراب کروا رہے ہیں، نمازیں نہیں، میں تو بولتا ہوں جنازے بھی خراب کروا رہے ہیں۔ ان سے سوال کریں کہ اپنے جنازے تو فاتحہ سے پڑھو، اور ہم لوگوں کو پوری زندگی بولتے رہو کہ نہیں بھائی میاں تم لوگوں نے فاتحہ نہیں پڑھنی جنازے میں، صحیح ہے۔ اللہ معاف کریں یہ لوگ آپ کو جہالت میں رکھتے ہیں، آپ لوگوں کو مطلب سچ نہیں بتاتے۔ تو یہ چیز میرا شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ دیکھ لیجئے لاسٹ میں۔ اور یہ بڑے جتنے بھی محدث گزرے ہیں ان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں جو آج اس نکٹھوں مفتی عبدالواحد قریشی اور مولانا گمن صاحب کو سمجھ میں آ گئی، جو دنیا کے میرے حساب سے دنیا کے عجوبے ہیں، دنیا کے ڈرامے ہیں یہ بہت بڑے، سچ تو یہ بولتے نہیں ہیں۔ پھر بھی میں ان کی ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو کلپ ہے وہ بھی ساتھ ہی ساتھ ایڈ کرتا ہوں، وہ بھی دیکھ لیجئے گا کس طرح ڈرامہ کرتے ہیں یہ لوگ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے مسلمان کون سے مسلک کے تھے؟
پہلے کون سے مسلک کے تھے؟ قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، پہلے بھی حنیف تھے، بعد میں بھی حنیف تھے۔ نہیں سمجھے؟ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، وہ پہلے بھی حنفی تھے، بعد میں بھی حنفی تھے، اس میں الجھن کی کون سی بات ہے؟ حنفی کا معنی ہوتا ہے جو باطل قبول نہ کرے، صرف حق قبول کرے۔ پہلے بھی حق قبول کرتے تھے، بعد والے بھی کرتے تھے، تو پہلے بھی ایسے تھے، اب بھی ایسے تھے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ۔